بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن اور نماز سمجھیں آسان طریقے سے۔ اس کے 26ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس میں ہم سورہ البقرہ کی کچھ آیات، آخری آیات سیکھیں گے اور گرامر میں مزید فی کے باب اسلمہ یا افعال کی اور اس نمونے پر آنے والے چند مزید افعال کی پریکٹس کریں گے اور ایک نقطہ فکر بھی لیں گے، اور انشاءاللہ اس سبق کے ختم پر ہم 176 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن کریم میں تقریباً 46,000 بار آئے ہیں۔ سورہ بقرہ کی یہ آخری آیات ہم کو کئی اہم باتیں سکھاتی ہیں۔ ویسے قرآن کی صورتیں جب ختم ہوتی ہیں تو ان میں بہت اہم پیغامات ہوتے ہیں، تو دیکھیں گے ہم ان آیات میں کیا پیغام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ للہ یعنی اللہ کے لیے، ما یعنی جو، فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو، فی الارض زمین میں ہے۔ یہ سارے الفاظ ہم اس سے پہلے سیکھ چکے ہیں۔ اگر آپ کسی کے سامنے انٹرویو دیتے وقت اپنی ڈگریاں اور کارنامے گناتے جائیں اور سامنے والا کبھی بیچ میں گھڑی دیکھے، کبھی ڈائری کو، کبھی فون چیک کرتا رہے، یعنی بالکل لاپرواہی سے سنے، تو آپ کو کیسے لگے گا؟ آپ کو انسلٹ لگے گی نا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے دھیان دینے کی۔ تو ہم کہیں گے اے اللہ، جب آپ کسی چیز کی طرف توجہ دلائیں تو ہم کو اس پر اہتمام کے ساتھ غور کرنے کی توفیق دے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو کچھ آسمانوں میں سب اللہ کا ہے، تو ہم غور کریں آسمانوں میں اور زمین میں، اور جب ہر چیز اسی کی ہے تو کیوں نہ ہم بھی اسی کے ہو جائیں، یعنی اسی کی عبادت اور اطاعت کریں۔ چلیے پریکٹس کرتے ہیں، ترجمہ کیجئے۔ للہ اللہ کے لیے، ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ۔ وَإِن اور اگر، تبدونا اگر، تفعلونا، تبدونا، ان افعال کے سامنے ان آئے تو نون گر جاتا ہے۔ یہ قاعدہ ہم آگے سیکھیں گے۔ ابدا ظاہر کیا، یبدی ظاہر کرتا ہے، یبدونا، تبدی، تبدونا۔ وَإِن تُبْدُوا اگر تم ظاہر کرو، ما جو، فی انفسکم تمہارے دلوں میں ہے۔ نفس کی جمع انفس ہے یا نفوس ہے، تو انفسکم تمہاری جانوں میں یا تمہارے دلوں میں۔ او یعنی یا، او کا مطلب ہے یا، تقریباً 300 بار ہے قرآن کریم میں او یا۔ تخفوہ تم چھپاؤ اس کو۔ ان تخفونا تھا، ان شروع میں آ گیا، تخفونا تم چھپاؤ، اخفا چھپایا، یخفی چھپاتا ہے، یخفونا، تخفی، تخفونا، ان لگنے سے پھر نون گرا ہے، تو ان تخفونا یعنی ان تخفو، اور وہی اثر آگے آ رہا ہے، او تخفوہ یا تم چھپاؤ اس کو۔ یحاسبکم بہ اللہ، حاسب یحاسب، محاسبہ، یہ ہم نے پچھلی بار سیکھا، جاہد یجاہد، مجاہدہ۔ یحاسبکم حساب لے گا تم سے، بہ اس کا، اللہ اللہ۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہم چھپائیں یا ظاہر کریں اس کا حساب لے گا۔ عبادت اصل میں دو طرح کی ہیں، ایک ہے جسمانی باتیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دین کی دعوت، غریبوں کی مدد وغیرہ، اور دل کی عبادتیں جیسے ایمان، محبت، توکل، صبر، قناعت وغیرہ۔ بلکہ جسمانی عبادات کے پیچھے بھی اصل میں دل کی عبادت یعنی ایمان و نیت بہت اہم ہے۔ اسی طرح بعض گناہ دل کے ہوتے ہیں جیسے کفر، منافقت، کبر، حسد، دنیا سے محبت وغیرہ۔ دیکھا جائے تو دل کی عبادت کا بہت اہم رول ہے، کیونکہ یہیں پر ایمان یا کفر اور نیت کا رول شروع ہوتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جس طرح نماز، روزہ وغیرہ کا حساب ہوگا، ویسے ہی دل کے اعمال کا بھی حساب ہوگا۔ اس لیے
ہم کو ہمیشہ اپنے خیالات پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو وسوسے اور خراب خیالات کبھی کبھی خود سے دماغ میں آ جاتے ہیں تو ان پر پکڑ نہیں ہوگی. ایسے وسوسے اور برے خیال آتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیے یہاں تک کہ وہ چلے جائیں, اور دعا کیجیے کہ اللہ حساب کے وقت میرے ساتھ آسانی فرما. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. چلیے ترجمہ کیجیے. وَإِن اور اگر تبدو تم ظاہر کرو ما جو فی انفسکم تمہارے دلوں میں ہے او یا تخفوہ تم اسے چھپاؤ یحاسبکم حساب لے گا تم سے بہ اللہ. اللہ کا اللہ. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا تم اسے چھپاؤ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ حساب لے گا اللہ اس کا. حساب لے گا تم سے اس کا اللہ. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. پھر بخش دے گا جس کو وہ چاہے اور وہ عذاب دے گا جس کو وہ چاہے. فَيَغْفِرُ آپ جانتے ہیں بخش دے گا, لی واسطے اس کے لیے اس کے من جو یا جس کو, یشاء یہ بھی سیکھا ہم نے, شاء یشاء وہ چاہے. وَيُعَذِّبُ عَذَّبَ يُعَذِّبُ عَذِّب یہ سبحہ کے وزن پر ہے, سبح یسبح عذب یعذب, اور وہ عذاب دے گا من یشاء جس کو وہ چاہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بغیر حکمت کے بس یوں ہی کسی کو بخشش ہو کسی کو عذاب ملے گا, بلکہ مطلب یہ ہے کہ بخشش اور عذاب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا. مثلا جس مجرم کو وہ عذاب دینا چاہے تو نہ وہ مجرم بھاگ سکتا ہے نہ کوئی اس کو بچا سکتا ہے. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی سچی توبہ پر بخش دینا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. تو ترجمہ کیجئے, آسان الفاظ ہیں. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ پھر بخش دے گا جس کو چاہے وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ اور وہ عذاب دے گا جس کو وہ چاہے. واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. علی کل شیء, شیء کا مطلب ہے چیز, علی یعنی پر, کل شیء ہر چیز, علی کل شیء ہر چیز پر, قدیر قدرت رکھنے والا ہے. قدیر قدرت سے اردو کا ہی لفظ ہے, اردو میں استعمال ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی طاقت اور قوت کے ملنے پر غلط کام یا ظلم کر رہا ہے تو اس کو اس غلط فہمی میں نہ رہنا چاہیے کہ وہ آزاد ہے. اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھتا ہے, صرف مہلت دے رہا ہے. جب وہ پکڑے گا تو پھر کوئی اس کو بچا نہیں سکے گا. تو ترجمہ کیجئے. واللہ اور اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے. یہاں سے اس کے بعد ہمارے پاس آخری 2 آیتیں سورہ بقرہ کی شروع ہوتی ہیں. اس میں سے ایک آیت ہم کریں گے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم کو کئی اہم باتیں سکھائی ہیں اور ان کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیتیں آخری مجھے عرش کے نیچے موجود خزانے سے دی گئی ہیں, اور یہ بھی فرمایا کہ جس نے رات کو یہ 2 آیتیں پڑھ لی تو اس کے لیے کافی ہے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, یعنی مان لیا رسول نے اس پر جو اتارا گیا اس کی طرف, اس کے رب کی طرف سے, اور مومنوں نے. سارے الفاظ آپ کو معلوم ہیں. آمن الرسول مان لیا رسول نے, ایمان لایا رسول نے, بما اس پر جو, انزلا اتارا گیا, انزلا اتارا, ینزلو اتارتا ہے, مزید فی ہے یہ بھی. انزلا اتارا گیا, ینزلو اتارا جاتا ہے. یہاں پر انزلا یعنی اتارا گیا, الیہ اس کی طرف یعنی اس رسول کی طرف, من ربہ اس کے رب کی طرف سے, والمؤمنون اور مومنوں نے یعنی مومنوں نے بھی یعنی وہ بھی ایمان لے آئے. پہلے رسول کے ایمان کا ذکر ہے اور بعد میں مومنوں کا, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان بہت اونچا ہے. آپ نے تو جبریل علیہ السلام کو جنت کو دوزخ کو دیکھا, معراج میں اللہ سے بات کی, اور اسی آیت میں صحابہ کرام کا ایمان کا بھی ذکر ہے. یہ ان کے بلند اور پختہ ایمان کی دلیل ہے, اور ان کا اکرام, اعزاز و اکرام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہم کہیں گے اے اللہ ہم کو بھی اپنا ایمان مضبوط کرنے کے لیے قرآن و حدیث و سیرت پڑھنے کی توفیق دے اور نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق دے.
ترجمہ کیجئے، بہت سمپل ہے یہ، تو میں پوری آیت پڑھ لیتا ہوں یا ٹکڑا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، مان لیا رسول نے اس پر جو اتارا اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے، اور مومنوں نے اس پر جو اتارا گیا اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے، اور مومنوں نے بھی مان لیا. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ بھی الفاظ بالکل سادے ہیں. ہر ایک ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. کل ہر ایک، کل شیء اس سے پہلے ہی گیا ہے. آمن ایمان لایا، باللہ اللہ پر، وملائکتہ ملک کی جمع ملائکہ، ملائکتی ہی اس کے فرشتے، وکتبہ کتاب کی جمع کتب، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، رسول کی جمع رسول، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر. اللہ پر ایمان کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی ذات، صفات، حقوق اور اختیارات میں کوئی شرک نہ ہو اور اسی سے سب سے زیادہ محبت ہو اور اسی کی اطاعت ہو. فرشتوں پر ایمان، یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کی باتیں رسولوں تک پہنچاتے ہیں، مومنین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ذکر کی اور قرآن کی محفلوں کو گھیرے میں لیتے ہیں. آسمان ان سے بھرا ہوا ہے، مختلف فرشتے مختلف کاموں پر لگے ہوئے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے رہتے ہیں. ان کے وجود کا احساس اور اس پر یقین ہمیں ایک خاص اطمینان دیتا ہے اور نیکی کرنے میں اور برائی سے بچنے میں مدد ملتی ہے. کتابوں پر ایمان، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے مختلف زبانوں میں کتابیں نازل کی ہیں، جیسے تورات، انجیل اور قرآن وغیرہ. رسولوں پر ایمان، یعنی آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے اور پہلے نبی تھے، پھر جیسے جیسے لوگ پھیلتے گئے اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے ہر حصے اور زمانے میں رسولوں کو بھیجا، اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو ہم کہیں گے کہ اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہم کہیں گے اے اللہ فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں کے بارے میں علم حاصل کرنے کی اور ان کے بارے میں ایمان پختہ کرنے کی ہمیں توفیق دے. ترجمہ کیجئے، کل آمن باللہ وملائکتہ، ہر ایک ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ ورسلہ اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلہ، نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک کے اس کے رسولوں میں سے. کیا مطلب؟ لا نفرق، پہلے الفاظ لیتے ہیں، فرق یفرق، فرق تفریق، یہ وہی اسی وزن پر ہے جس پر ہم نے سبح سیکھا. سبح یسبح تسبیح، فرق یفرق تفریق، فرق یفرق نفرق، ہم فرق کرتے ہیں. لا نفرق، ہم نہیں فرق کرتے. بین احد، بین یعنی درمیان، احد یعنی کوئی ایک، بین احد کسی ایک کے درمیان، من رسلہ اس کے رسولوں میں سے. یعنی جب اللہ نے سبھی نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے تو ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے یہودی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. نہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. تو ترجمہ کیجئے، لا نفرق، نہیں ہم فرق کرتے، بین احد درمیان کسی ایک کے، من رسلہ اس کے رسولوں میں سے. لا نفرق بین احد من رسلہ، نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک کے اور اس کے رسولوں میں سے. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. یہ بھی الفاظ سیدھے سادے ہیں. وقالو اور انہوں نے کہا، وقالو انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، سمعنا ہم نے سنا، سمع سے سمعنا، واطعنا، اطعنا جو ہے اطاع سے ہے، مزید فی ہے یہ بھی، اطاع یطیع،